شاہ ویلے کی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، سب کے چہرے پر مسکراہٹیں، ہنسی اور خوشیاں تھیں، لیکن یاور شاہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ پھر اماں جی نے ہی اس کا کندھا ہلایا تھا۔ جا پتر، اب چلا بھی جا کمرے میں، وہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ سب خاموش تھے۔ یاور شاہ نے گہری سانس لی اور پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ 35 سال سے شاہ ویلے میں بچے کی کلکاریاں نہ گونجی تھی، لیکن اب ان لوگوں کے دلوں میں ایک آس تھی، ایک امید تھی، جبھی تو اس نئی دلہن کو یہاں لایا گیا تھا، یاور شاہ کی دوسری بیوی بنا کر۔ اماں جی کے کہنے پر وہ جیسے ہی دلہن کے کمرے میں جانے لگا، اچانک پلر سے ٹیک لگائے، چہرے پر خوفناک تاثرات لیے یاور کی نظر یکشی پہ پڑی تھی۔ وہ طنزیہ نگاہوں سے یاور شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ واہ شاہ صاحب، اس حرافہ کے پاس جانے کے لیے بہت ہی بے چین ہے، کچھ اتنے بے قرار کہ میری اس ٹوٹے دل کا ذرا بھی خیال نہیں۔ یاور شاہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو تمہاری اماں کی سب خواہش پوری کرنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے، جس وجہ سے اسے لایا گیا ہے، اس کے لیے میرا اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ یاور نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ رکشی نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوایا تھا۔ ٹھیک ہے، جائیں اپنی خواہش پوری کریں، لیکن ایک وعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، آپ نے اس ناگن کو طلاق دینی ہے۔ رکشی کی آواز میں نفرت کی پھنکار تھی۔ یاور شاہ خاموش رہا، بغیر کوئی جواب دیے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، گلاب کے پھولوں کی خوبصورت دلکش مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پورا کمرہ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھی لال جوڑے میں ملبوس دلہن کا سر اور بھی جھک گیا تھا۔ اسے یاور شاہ کی آمد کا پتہ جو چل گیا تھا۔ اماں جی کی خواہش پوری کرنے میں اسے 10 سال لگ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پہ آ کر بیٹھا، نازک سی دلہن کانپنے لگی۔ شاید آنے والے لمحات اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ یاور نے لب بھینچ لیے۔ پیسے لے کر جب اس کی ماں باپ نے سارا معاملہ طے کر دیا تھا، تو پھر یہ شرم و حیا جھجک کیسی، یہ سوچ کر اس نے ایک دم ہی دلہن کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا، اور پھر وہ ساکت رہ گیا۔ پنکھڑی گلاب جیسے نازک لب، بہت ہی خوبصورت، بالکل گوری رنگت، وہ دلکشی اور خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ یاور شاہ 36 سال کا ایک خوبرو مرد تھا، جبکہ سامنے بیٹھی اس کی یہ دوسری بیوی محض 19-20 سال کی لگ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ دوسری شادی اس نے اس شرط پہ کی تھی کہ وہ اس عورت سے شادی کرے گا جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہوگی، کیونکہ اس کی خواہش محض ہے کہ وہ محض اپنی اولاد کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کنواری لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ لیکن سامنے بیٹھی دوشیزہ کی معصوم صورت، اس کا خوف زدہ کانپتا وجود صاف بتا رہا تھا کہ وہ ایک کنواری لڑکی ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں ظالم یا جابر انسان نہیں ہوں۔ یاور کی بھاری آواز پر سر جھکائے بیٹھی عروہ نے بامشکل ہی گردن تھوڑی سی اوپر اٹھائی تھی۔ جیسے ہی یاور نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ تبھی اس کا خوف دور کرنے کے لیے وہ کہنے لگا، اچھا آپ کپڑے تبدیل کر لیں، میرا خیال ہے کہ لہنگا اور جولری کی وجہ سے زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بہت نرمی سے اسے باتیں کر رہا تھا۔ یاور شاہ کے کہنے پر وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ یاور کو اماں جی کے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کی خواہش کے لیے اتنی کم عمر اور معصوم لڑکی کو کیوں ان کے پلوں سے باندھ دیا۔ وہ ایک ذہنی دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی تھی۔ واش روم میں جو کپڑے لٹکائے اور رات کو سونے والے کپڑے تھے، یہ سارا بندوبست یاور شاہ کی بہن یسرا نے کیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش تھی۔ 10 سال سے یہ خواہش اس کے من میں پل رہی تھی کہ آخر وہ کب پھپھو بنے گی، لیکن اب شاہ ویلے کے سارے مکینوں کے خواب پورے ہونے والے تھے۔ وہ اس لڑکی سے تعلق بنانے میں عجیب محسوس کر رہا تھا جو اس سے بہت ہی چھوٹی تھی۔ اگر کوئی میچور قسم کی عورت ہوتی تو وہ پہلے سے ہی سب کچھ جان کر اتنی جھجک نہ رہی ہوتی، لیکن اس لڑکی نے تو ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر یاور کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں تمہیں کچھ وقت دیتا ان سب چیزوں کو سمجھنے اور اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع دیتا، لیکن میرے گھر والوں کو بہت ہی جلدی ہے نا، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میری پہلی بیوی رخشندہ۔ امید ہے کہ تم ان باتوں کو اچھے سے سمجھتی ہوگی۔
یاور کی بات کا وہ بھلے کیا جواب دیتی۔ پھر اپنے دل کی خواہش کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے یاور شاہ نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی۔ عروہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا، کیونکہ گھر والوں نے سختی سے اسے پہلے ہی بات سمجھا دی تھی۔ وہ بس بے جان لاش کی طرح پڑی اپنی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اگلی ہی صبح یاور اماں جی کے کمرے میں جا پہنچا۔ ان کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اپنا قیمتی پان دان کھولے بیٹھی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو بچے کا شوق ہے، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو میری بات ماننی چاہیے تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس عورت کا انتخاب آپ نے اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ وہ طلاق یافتہ یا پھر بیوہ ہو۔ لیکن یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک کنواری لڑکی کو آپ میری دوسری بیوی بنا کر لے آئیں۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ رکشی نے مجھے دوسری شادی کی اجازت اس بنا پر دی تھی کہ میں بچے کی پیدائش کے بعد اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا کیا اماں جی آپ نے؟ وہ سخت برہم تھا۔ ارے جب لڑکی دینے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کس بات کا اعتراض ہے؟ ویسے بھی اپنی خواہش پوری کرنے اور تیرا وارث اس دنیا میں لانے کے لیے کیا میں کسی عورت کا انتخاب کر لیتی؟ میں چاہتی ہوں تیرا ہونے والا بچہ بہت ہی خوبصورت ہو، اس لیے تو میں نے خوب ڈھونڈ ڈھانڈ کر عروہ کو منتخب کیا۔ بہت ہی خوبصورت ہے وہ، ایسے ہی میرا پوتا بھی خوبصورت ہوگا۔ وہ بہت دور کی سوچ رہی تھی۔ یاور نے لب بھینچ لیے۔ جیسے ہی رکشی سے ملنے وہ کمرے میں گیا، وہ سرخ آنکھیں لیے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ یاور کو دیکھتے ہی اس نے رخ پھیر لیا۔ آسان نہیں ہوتا کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کو دوسری عورت کے حوالے کر دینا۔ رکشی پر قیامت گزر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگی، جب میں کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ رکشی نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، میں ماں باپ کے گھر چلی جاتی اور آپ کو کھلی اجازت دے دیتی کہ جائیں اپنی نئی بیوی کے ساتھ عیاشیاں کریں۔ واہ یاور شاہ واہ، بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی۔ میں نے صرف اور صرف اماں جی کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے رکشی، ورنہ 10 سالوں میں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں تمہارے دل کو چوٹ پہنچاؤں۔ اب تم بھی اس بات کو مان لو اور رونا دھونا چھوڑ کر میرے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو۔ چلو اب ہم دونوں کو باہر چلتے ہیں، میں تمہیں شاپنگ کروا کے لاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ بھلا کوئی بھی آدمی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا وقت کہاں گزارتا ہے؟ لیکن یاور شاہ کو اپنی پہلی بیوی رکشی سے بہت ہی محبت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو گئی تھی۔ شاہ ویلا میں سب ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ رکشی جیسے ہی بن ٹھن کر اپنے کمرے سے باہر آئی، اماں جی نے ناک چڑھائی تھی۔ خود یسرا بھی حیرت سے اپنی بڑی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی تو عروہ کی ہوئی ہے کل، اور دلہن رکشی لگ رہی تھی۔ وہ عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی تیار ہوئی تھی۔ آج بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ اماں جی کے حکم پر وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، میں جا رہا ہوں رکشی کے ساتھ، ایک کام ہے ضروری۔ کر لوں گا میں ناشتہ باہر، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر چلا گیا تھا گاڑی نکالنے، جبکہ رکشی نے ایک تفاخر بھری نظر ان سب پہ ڈالی تھی، یہ جتانے کے لیے کہ یاور شاہ آج بھی میرا ہے۔ اس نے دوسری شادی کی ہے تو آپ لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے، ورنہ اسے اپنی دوسری بیوی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اماں جی نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکار عورت ہمارے وارث کو اس دنیا میں آنے دے گی۔ ارے یاور کچھ وقت دے گا اپنی بیوی کو، اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے گا، تبھی تو اولاد اس دنیا میں آئے گی، اور یہ اسے لے کر نکل پڑی۔ جان بوجھ کر اس نے مگر مچھ کے آنسو بہائے ہوں گے، میں سب جانتی ہوں اس کے ڈرامے۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آپ غصہ مت کریں اماں جی، آخر رات کو تو بھائی گھر ہی واپس آئیں گے نا۔ یسرا نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تبھی اماں جی کو عروہ کا خیال آیا تھا۔ او ہاں، اس لڑکی کو بھی کوئی دیکھ لے جا کر، وہ کہیں ناشتے کے انتظار میں کمرے میں ہی نہ بیٹھی ہو۔ پہلا دن ہے آخر اس کا۔ میں کمرے میں ہی اس کا ناشتہ دے آتی ہوں امی جی، شاید پہلے دن وہ ہم سب کے درمیان شرم اور جھجک محسوس کرے۔ اماں جی نے یسرا کی تائید کی تھی۔ پھر اس نے ماں سے فریدہ سے کہہ کر عروہ کا ناشتہ اس کمرے میں پہنچا دیا، جہاں وہ فیروزی رنگ کا بھاری سوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوئے مسلسل ماضی کو سوچتے وہ دل ہی دل میں آنسو بہا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔
جلدی سے اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لیے تھی۔ یسرا نے نئی بھابھی کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ سچ میں ہی وہ چاند کا ٹکڑا تھی۔ گھر والوں کی یقیناً کوئی مجبوری ہی رہی ہوگی جو اسے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ناشتہ کر لو عروہ۔ یسرا کے کہنے پر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ پھر یسرا سرگوشیدہ انداز میں اسے کہنے لگی، رات ٹھیک گزری۔ عروہ نے شرم و حیا سے چہرہ جھکا لیا تھا اور اس کی شرم یسرا کو سب کچھ کہہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کا سر تھپاتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ماسی کو کہہ دینا، ہچکچانا مت۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ عروہ اندر ہی اندر بہت ہی اداس تھی۔ کب سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ وہ ایک ایسے آدمی کی بیوی بن جائے گی جو پہلے سے شادی شدہ ہوگا، جس نے صرف بچے کی خواہش کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی۔ اور ماموں تو کہہ رہے تھے کہ یاور شاہ یہ نکاح صرف اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد وہ تمہاری بیٹی کو طلاق بھی دے دے۔ یہ خوشیاں انہوں نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ اور وہ ماں کے سامنے خوب روئی تھی، چیخی چلائی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اپنے کزن مبشر کو، جو اس کے خالہ کا بیٹا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کئی خواب دیکھے تھے، لیکن مبشر کی ماں کسی اونچے گھرانے کی اس کے لیے بیاہ کر لانا چاہتی تھی۔ عروہ کی ماں جانتی تھی کہ یہ صرف اس کا خواب ہی رہ جائے گا، مبشر کبھی اس کی بارات لے کر نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس کے بھائی رحمان نے یاور شاہ کے رشتے کا بتایا کہ وہ بہت ہی امیر اور دولت مند جاگیردار گھرانہ ہے، اونچے لوگ ہیں، حسب نسب والے اور خاندانی، 50 لاکھ نکاح کے وقت دینے کو تیار ہے۔ اماں کی بہت بڑی خواہش تھی اپنے گھر بنانے کی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عروہ کے سارے خواب نوچ کر اسے یاور شاہ سے بیاہ دیا تھا، جو اس سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی بوڑھا وحشی ہوگا جو بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کے جسم کو روندے گا، لیکن یاور شاہ کی مزاج کی نرمی دیکھ کر اسے تھوڑی تسلی بھی ہوئی کہ اس کی شادی کسی جنگلی جانور نما انسان سے نہیں بلکہ ایک نرم مزاج شخص سے ہوئی ہے۔ اس کی پہلی رات کا خیال کرتے ہوئے یاور شاہ نے اسے نرمی سے بات کی تھی، جیسے کوئی وہ گلاب ہو، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ مبشر کی یاد اس کے دل میں کنڈی مار کر بیٹھی تھی۔ اسے سوچتے سوچتے وہ بیڈ پر لیٹ کر کب نیند کی آغوش میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ رکشی ڈھیروں شاپنگ بیگ لیے یاور شاہ کے ساتھ اندر آئی تو اماں جی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رکشی انہیں یہ سب دکھانے کے لیے ہی یاور شاہ کو اپنے ساتھ لے کر گھومتی پھر رہی ہے۔ وہ تو اپنی ساری شاپنگ لے کر کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اماں جی نے یاور کو گھیر لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی نئی دلہن کے ساتھ گزارو۔ میری خواہش ہے کہ پہلے ہی مہینے مجھے یہ خوشخبری مل جائے۔ یاور شاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے اماں جی کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا، یہ صرف آپ کی خواہش ہے، لیکن یہ سب جب ہوگا جب اللہ نے چاہا۔ وہ لڑکی کوئی مشین تو نہیں کہ جھٹ سے بچہ پیدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اور دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ماں بننے کی صلاحیت نہ ہو رکشی کی طرح۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر اماں جی کا مزاج آسمان کو چھو گیا۔ اچھا تو تم یہ باتیں کر کے بدشگونی نہ پھیلاؤ۔ یاور، مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ رات کے 9 بج رہے ہیں، جاؤ دلہن کے پاس۔ انہوں نے زبردستی اسے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ وہ آج رات رکشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اسے رکشی کے اوپر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کوئی بھی عورت سوتن کو برداشت نہیں کرتی۔ اس نے دوسری شادی کی اجازت دل پر پتھر رکھ کے دی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اور وہ کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی، اسے غصہ بھی آیا اور اپنا آپ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ تنگ آ کر جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگا اور دروازے پہ ہاتھ لگایا تو ہوش اڑ گئے۔ کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کس کے کہنے پر کروایا ہوگا۔ یاور نے لب بھینچ لیے۔ اماں جی کو خدشہ تھا کہ کہیں آدھی رات کو وہ رکشی کے کمرے میں نہ چلا جائے۔ اس نے بھی غصے میں آ کر عروہ کو اٹھایا تھا۔ جیسے ہی بھاری ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا، وہ ایک دم خوف کے مارے سہم گئی۔ فوراً ہی آنکھیں اس نے کھول دی۔ کیا تمہیں یہاں سونے کے لیے لایا گیا ہے؟ جانتی ہو نا کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میری دوسری بیوی بنا کر، یا پھر میں تمہیں بتا دوں۔ وہ اماں جی کا غصہ اس لڑکی پہ اتار رہا تھا۔ عروہ خاموش رہی۔ اس نے بھاری کپڑے پہن رکھے تھے اور انہی کپڑوں میں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جاؤ، جا کے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ یاور شاہ کے حکم پر وہ فوراً ہی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مزے سے موبائل چلانے لگا۔
تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو یاور نے اس کے چہرے سے پہچان لیا تھا کہ شاید وہ اندر رو کے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ جب تمہیں ساری بات سمجھا دی گئی تھی تو پھر رونے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے؟ اور وہ گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر یاور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جس طرح تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی طرح میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خاندان کو ایک بچہ چاہیے تھا۔ میری بیوی رکشی 10 سال سے بے اولاد ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ایک نہیں سینکڑوں ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت ہی چاہتی ہے، لیکن ہمارے خاندان میں ایک ہی مرد ہوں میں جو خاندان کی بنیاد آگے بڑھا سکتا ہوں۔ امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی۔ جی جی، مجھے سب پتہ ہے، بتا دیا تھا مجھے میری امی نے۔ اگر تمہیں سب پتہ ہے تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ یاور اسے گھور رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں، اوپر سے پلکیں بھی گھنی تھی، گوری چٹی رنگت، وہ سچ میں ہی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو نظر انداز کرنا کسی بھی مرد کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اپنے خوبصورت وجود کے ساتھ بلیک رنگ کی نائٹی میں موجود تھی۔ یاور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا ذہن بن جائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ یہاں ایک جسمانی تعلق بنانے آیا ہے۔ یہ تعلق تو کسی طوائف کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یاور نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ گھر والے اس کے بارے میں جو بھی سوچتے تھے، لیکن اسے ایک طرف تو رکشی کے اوپر بھی افسوس ہوتا، دوسری طرف یہ معصوم لڑکی جو بہت ہی کم عمر تھی، جس نے اپنی زندگی کے ساتھی کے بارے میں کوئی خواب دیکھ رکھے ہوں گے، لیکن اس کے حصے میں ایک شادی شدہ مرد آیا تھا، اس لیے وہ اسے نرمی بھرا برتاؤ کر رہا تھا اور وہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب یاور نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں دبایا، اس کا لمس بڑا ہی عجیب و غریب لگا تھا، جو ان کے درمیان قائم ہوا تھا 2 دن پہلے، لیکن آج رات کو پہلی رات کی طرح وہ گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ شاید اس کا ذہن آہستہ آہستہ یاور شاہ کو اپنا شوہر تسلیم کرنے لگ گیا تھا۔ رکشی بستر پہ لیٹی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی پورے شاہ ویلے کو آگ لگا دے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دل برباد کر کے، میرا ذہنی سکون ختم کر کے یہ کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس پورے گھر کو برباد کر دوں گی، میں ان کی نسلوں کو تباہ کر دوں گی۔ وہ ایسے ہی تھی، یاور شاہ کی محبت میں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ حالانکہ 10 سال ہو چکے تھے اس کی شادی کو، لیکن وہ یاور سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ وہ تو کسی کی طرف اسے آنکھ اٹھا کے دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، بس چاہتی تھی کہ ہمیشہ وہ اس کا دیوانہ بن کے رہے۔ لیکن آج وہ کسی اور کے بستر پر تھا، اسے اپنا آپ سونپ کر۔ یہ بات رکشی کی برداشت سے باہر تھی۔ یہ سب اس کی ساس نے کیا تھا، جنہیں شاہ ویلا میں سب ماجی کہتے تھے۔ وہ تو پچھلے 5 سالوں سے یاور شاہ کے پیچھے پڑی تھی۔ نہیں ہوگی تمہاری اولاد اس سے، یہ بانجھ ہے، مجھے تو پہلے ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا۔ یاور تم دوسری شادی کر لو۔ اور اس وقت اس نے طوفان مچا دیا تھا۔ وہ بھی ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ 10 سال پہلے بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی یاور سے ہو گئی تھی، اور وہ تو اس کی جیسی دیوانی ہو گئی۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، وہ اس قدر وجاہت سے بھرپور شخص تھا کہ رکشی کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس سے یاور شاہ کو کوئی چھین نہ لے۔ وہ خاندان کی لڑکیوں پر بھی نظر رکھتی کہ کوئی اسے دانا تو نہیں ڈال رہی، اور خود بھی یاور کا دھیان کبھی کسی دوسری لڑکی میں بھٹکنے نہ دیتی۔ وہ صرف اسے اپنا بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یاور بھی اسے ایسے ہی چاہتا ہے جیسے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شادی کو 2 سال گزرے تب تک تو کسی نے بھی سوال نہیں کیا تھا اولاد کے بارے میں، کیونکہ یاور شاہ ویلے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رکشی سے بھی کوئی سوال کرے، لیکن پھر اماں جی نے سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ تنگ آ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ پھر 5 سال تک اس کا علاج ہوتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے اندر اولاد کی جراثیم ہی نہیں ہے۔ آپ ماں نہیں بن سکتی ہیں مسز یاور شاہ۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کے گری تھی۔ یاور کو بھی افسوس ہوا، لیکن کمرے میں آتے ہی اس سے وعدہ لینے لگی۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے کہ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔
یہ کیا کہہ رہی ہو رکشی؟ اماں جی ہماری اولاد کی آس لگائی بیٹھی ہے، میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، یاور نے معذرت کی تھی۔ جب یہ بات اماں کے سامنے آئی تو ان کا رویہ ہی بدل گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ یاور اس کے بعد اس خاندان کا وارث آنا بہت ضروری تھا، ورنہ شاید ان کی نسل یہیں پہ ختم ہو جاتی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلتی، یاور کی منتیں کرتی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا دوسری شادی پر۔ خدا خدا کر کے وہ راضی ہوا۔ رکشی نے بھی شادی کے 10 سال بعد اسے اجازت دے دی کہ وہ صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اس اولاد کو پا لے گا اور اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ اب تک یاور اور اماں جی اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے، لیکن رکشی نے تو اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ عروہ کے ساتھ رات گزارتا تو وہ گویا کانٹوں پہ لوٹتی تھی۔ پھر اس دن اس نے اپنی اس کم عمر سوتن کو دیکھا۔ حسد، نفرت اور آگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی یہ اس کے دل سے پوچھتا۔ اسے اماں جی سے سخت نفرت تھی۔ وہ جان بوجھ کر یاور شاہ کی بیوی اتنی خوبصورت ترین لے کر آئی تھی، صرف اسے جلانے کے لیے۔ وہ کم عمر بھی تھی اور معصوم بھی۔ ابھی بھی وہ معصومیت سے لون میں بیٹھی گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر بیٹھے بیٹھی اس کا دل گھبرانے لگا تھا، تبھی وہ اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ اوقات ہے تمہاری اس ویلے میں گھومنے پھرنے کی؟ تمہیں یہاں صرف ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ خود کو کمرے تک ہی محدود رکھو، یہاں وہاں ٹہلنے کی اجازت نہیں تمہیں۔ آنکھوں میں بلا کی نفرت، آواز میں غصہ لیے وہ اس کے سر پہ چلا رہی تھی، اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ 30-35 سال کی وہ عورت سامنے کھڑی تھی، وہ یاور شاہ کی پہلی بیوی تھی۔ جی میں یہ بس پھول دیکھنے آئی تھی، لرزتی کانپتی آواز میں وہ بول ہی نہ سکی تھی۔ اچھا، خود کو کیا اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہو؟ جانتی بھی ہو تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے؟ صرف ایک رکھیل جتنی۔ یاور تم سے دل بہلاتا ہے، اس لیے تاکہ تم اس کی اولاد پیدا کرو، اس کے بعد وہ تمہیں یہاں سے طلاق دے کر 9-2-11 کر دے گا۔ وہ میرا شوہر ہے، میری اجازت پانے کے بعد ہی اس نے تم سے دوسری شادی کی ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہو، اور میں تمہیں دوبارہ کمرے سے باہر نکلتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہ دیکھوں۔ اور وہ کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر جلن کا شکار ہوتی رکشی اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہی تھی، جو دن بدن اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی مہرون اور گولڈن کلر کی کڑھائی والے سوٹ میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ یاور تو کیا، اس کی جگہ کوئی بھی اپنی بیوی سے کتنا ہی وفادار مرد ہوتا، وہ اس جیسی لڑکی سے نظریں ہٹا ہی نہ سکتا تھا۔ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے اور وہ فوراً ہی جانے لگی تو اچانک ہی رکشی نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ اور سنو، ادھر آؤ، ہاتھ کے اشارے سے اسے حقارت سے بلایا تھا۔ اب 1 مہینہ ہو چکا ہے تمہاری شادی کو، ابھی تک بھی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر گھومتی ہو، لگتا ہے تمہارے اندر بھی بہت ہی گرمی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا شوہر اپنی ہر ایک خواہش، اپنی ہر فطری جذبات مجھ پر پورا کر چکا ہے، پھر بھی اسے اکسانے کی کوشش کرتی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے تیار ہونے کے لیے یسرا باجی اور اماں جی نے حکم دیا تھا کہ وہ کبھی بھی سادہ حلیے میں نظر نہ آئے، لیکن سامنے کھڑی اس کی سوتن اسے بری طرح ذلیل کر رہی تھی۔ جی میں آئندہ خیال رکھوں گی، بھری آواز میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ اس نے آج باہر جا کر غلطی کی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، کمرے میں رہ رہ کر اس کا دل اکتانے لگا تھا۔ ابھی تو آنکھوں نے خواب دیکھنی شروع کیے تھے کہ اچانک ہی رحمان ماموں رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ وہ شاہ ویلا میں مالی کا کام کرتے تھے۔ جیسے ہی یاور شاہ نے اماں جی کو بتایا کہ رکشی نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے تو وہ بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اس فکر میں تھی کہ کون ہوگی ایسی لڑکی جو یاور شاہ کو اولاد بھی دے سکتی ہے اور اس سے شادی بھی کر سکے۔ اس کے لیے انہیں کسی غریب خاندان کی لڑکی کی تلاش تھی۔ یہی پریشانی انہوں نے رحمان بابا کے سامنے کہی کہ اس کی نظر میں ہے کوئی ایسی لڑکی۔ رحمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی بیوہ بہن تھی، ایک رشتہ دار میں اس کی کزن لگتی تھی۔ وہ اس کی سگی بہنوں سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ 5 بچے، سب سے بڑی بیٹی 20 سال کی تھی۔
جو ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ تھی بھی بہت ہی خوبصورت۔ شوہر کا انتقال تو جب ہی ہو گیا تھا جب اس کے ہاں آخری بچے نے جنم لیا۔ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ اس کے بعد سارے بچے ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ کرائے کا مکان، برے حالات، لیکن اماں جی نے یہ بات چھپا لی تھی کہ یاور شاہ اولاد ہونے کے بعد اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ اگر وہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر کرتی تو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی رحمان بابا نے اپنی بہن بانوں سے اس رشتے کا تذکرہ کیا کہ شادی کے بدلے میں وہ تمہیں گھر خرید کر دیں گے، کیونکہ بہت ہی امیر کبیر کروڑ پتی لوگ ہیں، انہیں صرف تمہاری بیٹی چاہیے کیونکہ ان کے ہاں پہلی بہو سے اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد ہے۔ اچھا ہے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کرائے کے مکان میں بھٹکتی پھرو گی۔ بانا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کی بیٹی عروہ جب اسکول میں پڑھا رہی تھی، وہ اس کی بہن کے بیٹے مبشر کو پسند کرتی تھی۔ مبشر بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی بہن اونچے خیالات کی مالک ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے غریب بہن کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے رحمان کو کہہ دیا کہ وہ بیگم صاحبہ کو لے کر آ جائے۔ رحمان بابا بھی خوش ہو گئے تھے کہ اس نے اس کی بات کا مان رکھ لیا، لیکن عروہ نے طوفان مچا دیا تھا۔ میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے، اتنی لالچی ہو گئی امی آپ، یقین نہیں آ رہا۔ اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور پھر آگے پڑھنے کی خواہش گھر کے برے حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اتنی خود غرض ہو جائے گی محض اپنے فائدے کے لیے۔ وہ اس کی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ مجھے خود غرض نہ سمجھو میری بچی، ان یتیم بچوں پر سر کی چھت آ جائے گی۔ میں کب تک کرائے کے مکان میں بھٹکتی پھروں گی؟ مجھے معاف کر دینا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی اس نے مبشر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے کوئی آس نہ دلوائی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے ماں کے سامنے حامی بھر لی، اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی انتہائی غریب ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، اپنے گھر کے برے حالات سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اور پھر آخر کار اس کا نکاح یاور شاہ سے ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی پہلی بیوی اتنی خطرناک ہوگی۔ عروہ کو لان میں بیٹھے دیکھ کر وہ اس پر چیخنے چلانے لگی تو وہ سہم کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک روتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے۔ مجھے بھی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ میں کیوں بھول بیٹھی کہ یاور شاہ یہاں صرف مجھے اپنے بچے کی خاطر لائے ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا شاید وہ مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیں گے، بقول اس کی پہلی بیوی کے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر منہ پر تکیہ رکھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آدھی رات میں اچانک ہی اس نے اپنے وجود پر کسی بھاری ہاتھ کو محسوس کیا۔ وہ اس لمس کو پہچاننے لگی تھی۔ یاور اس کے ساتھ نزدیک ہی لیٹا ہوا تھا۔ سو چکی ہو کیا؟ اس کی دھیمی سرگوشی پر وہ بیدار ہو گئی۔ نازک دل کانپنے لگا، لیکن وہ اکثر ہی رات اپنی عروہ کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ ظاہر ہے جب تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملتی اسے زیادہ وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہی بتانا تھا۔ جب 2 مہینوں تک اماں جی کو عروہ کے وجود سے کوئی خوشخبری نہ ملی تو رکشی کی خوشی عروج پر تھی۔ تبھی وہ اس دن لاؤنج میں بیٹھی سب کی موجودگی میں کہنے لگی، کسی کا دل دکھا کر اپنی خوشیوں کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اماں جی، مجھے یہی لگتا ہے کہ یاور کی دوسری بیوی بھی اسے اولاد نہیں دے سکتی، وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اماں جی نے اس کی بات پر ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تم اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو، ہمیں اللہ سے پوری امید ہے۔ جب تم 10 سالوں میں کوئی خوشی نہ دے سکی تو وہ محض 2 مہینوں میں ہمیں اتنی بڑی خوشخبری کیسے دے سکتی ہے؟ اور ہمیں اس بات کا انتظار ہے، اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اماں جی نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ انگاروں پر لوٹنے لگی، دن رات بس یہی دعا کرتی کہ انہیں یہ خوشخبری نہ ملے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس رات یاور عروہ کے کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، جبکہ وہ کونے میں بیٹھ کر اپنے پاؤں کے ناخنوں سے نیل پالش کچل رہی تھی، اسے بیٹھے بیٹھے ہی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی الٹی ہو جائے گی۔
دل میں عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرتی اس نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ عجیب و غریب آوازوں پر یاور نے حیرت سے واش روم کی طرف دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر آئی تھی، لیکن اس کی شکل نڈھال ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ یاور کے پوچھنے پر وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ پتہ نہیں، دل خراب سا ہو رہا ہے۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے لان میں جا سکتی ہوں؟ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے، وہ التجائیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ یاور مسکرا دیا۔ کیوں نہیں؟ چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، واک بھی ہو جائے گی۔ وہ یاور کو شکر گزار نظروں سے دیکھتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ٹھنڈی ہوا میں آ کر اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، جبکہ یاور بھی اس کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ بے چینی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی رکشی نے ان دونوں کو ساتھ میں ٹہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اچھا، تو سونے کے بہانے سے یہ تماشے ہو رہے ہیں۔ خالی ایک اولاد کا بہانہ ہے، ورنہ اچھا خاصا ٹائم اس کے ساتھ گزارنے لگا ہے یاور۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل ہی دل میں نہ صرف اماں جی کے خلاف نفرت ابھری تھی، بلکہ عروہ کو بھی وہ حسد بھری نظروں سے دیکھتی کھڑکی بند کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ قریب 1 گھنٹے بعد جا کر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ یاور نے بھی اس کی خراب طبیعت کے باعث اسے آرام کرنے دیا۔ جیسے ہی وہ سوئی تو وہ سیدھا رکشے کے پاس چلا آیا، جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جس چنڈال کے کمرے سے آئے ہو وہیں پر واپس چلے جاؤ، وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ کیا ہو گیا ہے رکشی تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو مجھ سے؟ میں نے دیکھ لیا تمہیں اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزارتے ہو، اپنا سب کچھ تو اس کے نام کر کے آئے ہو، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ صرف باتیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، اس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں اسے لان میں لے کر ٹہل رہا تھا۔ اتنی دفعہ کہا ہے کہ اب سمجھوتا کر لو اور یہ باتیں ذہن سے نکال دو۔ آج کی رات صرف تمہاری ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رکشی کے لیے اس کے دل میں محبت کم نہ ہوئی تھی اور نہ ہی ختم۔ وہ کون سا عروہ سے محبت کرتا تھا؟ اس کی محبت تو صرف رکشی تھی۔ اب چلے جائیں یہاں سے، مجھے صرف نیند آ رہی ہے، بے رخی سے کہتی اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ یاور ذلت محسوس کرتا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اگلے 2-3 دن تک عروہ کی طبیعت بے چین رہی تو اس نے اماں جی کو بتا دیا۔ یہ سن کر انہوں نے خوشی کے مارے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو میری بیٹی؟ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ بات؟ میں آج ہی یسریٰ کو فون کر کے بلاتی ہوں، وہ تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ انہوں نے فون کر کے بیٹی کو بلا لیا تھا، پھر وہ چپکے سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی انہیں خوشخبری سنوائی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بھابھی پریگننٹ ہے، 1.5 مہینہ ہو چکا ہے ان کی پریگننسی کو۔ مارے خوشی کے یسریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے وہیں رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر مسکرا دی، کیونکہ ڈاکٹر عالیہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی، جانتی تھی کہ یہ شاہ ویلے کا ہونے والا پہلا بچہ ہے۔ جبکہ عروہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اسے نہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ کی فیلنگ تھی اس کے اندر، بلکہ وہ عجیب سے احساسات لیے بیٹھی تھی۔ پھر یسریٰ نے اسے محبت سے گلے لگا لیا تھا۔ میرے بھائی کی اولاد دنیا میں جنم لینے والی ہے، جس کے لیے ہم 10 سال سے ترس رہے ہیں۔ چلو گھر چلتے ہیں، اماں جی اور بھائی بہت ہی خوش ہوں گے یہ خبر سن کر۔ وہ اسے لے کر گھر آئی تھی۔ پھر تو جیسے شاہ ویلہ میں شادیانہ بجنے لگے۔ اماں جی کبھی ملازموں کو 1000 روپے دیتی تو کبھی عروہ کا صدقہ اتارتی۔ اس خوشی کی خبر کو اللہ حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ یاور شاہ شام کو ہی آیا تھا اسلام آباد سے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں 2 دن سے گیا ہوا تھا اور آج ہی واپس کراچی آیا تھا۔ اماں جی نے اس کے لیے سرپرائز رکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ جب بھی وہ گھر آئے گا تبھی اسے یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا، اماں جی نے اسے گلے لگایا تھا۔ مبارک ہو میرے بچے، تو باپ بننے والا ہے۔ کیا اسی خوشی کے لیے تیرے کان ترس نہیں رہے تھے؟ آج کیسا محسوس کر رہا ہے؟ یہ خبر سن کر یاور ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ یسریٰ روتے ہوئے کہنے لگی، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا بھائی، لیکن آج میں اپنی چھوٹی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، انہوں نے یہ خوشخبری سنوائی ہے۔ وہ سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
یہ خوشی کا ماحول تھا، لیکن رکشی یہ خبر سن کر مرنے کو ہو رہی تھی۔ اس کی مانگی ہوئی ساری دعائیں بیکار گئی تھی۔ عروہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس کے دل پر تیر چل رہے تھے۔ اگر اس کا خوف اور حوصلہ بڑا ہوتا تو شاید وہ بھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ خوشیاں منا رہی ہوتی۔ اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے مبارکباد دینا چاہتی، لیکن وہ اپنے اندر حسد اور جلن کی آگ محسوس کرتے ہوئے بستر پر لیٹ کر رو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 4 دن کی آئی ہوئی لڑکی کیسے ان سب کو خوشخبری سنوا سکتی ہے؟ اس کے سارے ارمان پورے ہو گئے اور میرے دل کو زخمی کر کے یہ شادیانہ بجا رہی ہیں۔ اللہ کرے کبھی ان کے دل کے ارمان پورے نہ ہو، ان کی خوشی ادھوری رہ جائے۔ وہ غصے اور حسد میں انہیں بد دعائیں دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یاور اس کے پاس آیا تھا۔ مبارک ہو، ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ یاور نے اس کا ہاتھ تھام لیے تھے۔ رکشی نے ہونٹوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی تھی۔ سچ میں یقین نہیں آ رہا، لیکن یاور آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ بچہ ہوتے ہی آپ اس لڑکی کو طلاق دے دیں گے؟ خوشی کے ماحول میں اس نے یہ کیسی بات کہی تھی؟ یاور خاموش رہا۔ ابھی تو فی الحال میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس لڑکی کی زندگی اور اپنے بچے کی ہونے والی زندگی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے جو کسی کے دل کو زخمی کر دے۔ اس نے بڑی سمجھداری کی بات کی تھی، لیکن رکشی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہاں میرا دل چھلنی کر دیا جب تمہیں احساس نہیں ہوا، اور اس لڑکی کی زندگی کی بڑی فکر ہے، اور اس بچے کی بھی جو اب اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ یاور بہت ہی خوش تھا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا تھا کہ اچانک رکشی نے اسے آواز دی، 1 منٹ یاور، تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے نا؟ اس کمرے میں جانے کا، اس کے ساتھ راتیں گزارنے کا۔ اب تم سارا وقت میرے ساتھ گزارو گے۔ اس کی بات بہت ہی گہری تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، جو حکم سرکار، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی کہ آج کے بعد وہ عروہ کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ان سب کو خوش دیکھ کر وہ حیران تھی کہ اس خبر سے ان کے چہرے پر کیسی رونق آ گئی ہے۔ خاص طور پر اماں جی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اس کے اوپر صدقے وارے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یاور آج تو ضرور ہی کمرے میں آئیں گے، لیکن رات کے 12 بج کے وہ آیا نہیں۔ اس خبر کے بعد اس کا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اکیلے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا، وہ حیران رہ گئی۔ اس کی سوکن رکشی دروازے سے اندر آئی تھی، وہ بھی رات کے 12 بجے۔ نہ جانے کیوں عروہ کو اسے دیکھ کر اسے بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اوہو، ابھی تک جاگ رہی ہے مہارانی۔ لگتا ہے کہ یاور کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں مبارکباد دے گا۔ آخر اتنی بڑی جو خوشی دینے جا رہی ہو، لیکن تم اپنی حیثیت بھول گئی ہو۔ تمہاری حیثیت صرف ایک جانور جیسی ہے جو مالک کو دودھ دیتا ہے، بچہ پیدا کر دیتا ہے اور پھر اسے مالک بھگانے میں وقت بھی نہیں لگاتا جب اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تمہاری حیثیت بھی بالکل ایک جانور جیسی اس گھر میں۔ یہ یاد رکھنا، اپنے اوقات سے زیادہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن بچہ ہوگا یاور تمہیں طلاق دے کر یہاں سے نکال دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اب تمہارے پاس رات گزارنے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کا انتظار کرنا بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ، اور آئندہ کے بعد اسے اپنی ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ نفرت سے کہتی وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ عروہ بالکل سن بیٹھی تھی۔ اس کے کان شائیں شائیں کر رہے تھے اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، کیا سچ میں ہی اس کو ایک بھینس اور بکری جیسی اہمیت ہے جو صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے اس گھر میں لائی گئی ہے؟ اس کی ذات سے سب نے فائدہ اٹھایا تھا، اس کی سگی ماں، اس کے سگے بہن بھائیوں، اور اب اس گھر میں اس کے شوہر، اس کی ساس نے، خاص طور پر اس کی سوکر نے، جو اس کی اولاد کو اپنی گود میں پالے گی، اسے اپنا نام دے گی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، غائب ہو جائے، ایسی جگہ چلی جائے جہاں اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکے، لیکن وہ کہاں جاتی؟ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
نہ جانے کتنی دیر گھنٹوں تک وہ روتی رہی۔ اس کی ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اماں جی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ تو پریشان لگ رہی ہے۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں کیا؟ یاور اب تمہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ رات بے رات اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ جذبے سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے تو رکشی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اس کے کمرے میں نہیں جائے گا، لیکن اس کی چہرے کی پیلی رنگت اور لال آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات جاگتی رہی ہے۔ یہاں سوال اس کی اولاد کا تھا، جس کے لیے وہ سالوں سے ترس رہے تھے۔ اس لیے یاور کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا۔ اسے تو پہلے سے بھی زیادہ میری ضرورت ہے۔ مجھے کئی راتیں اس کے ساتھ بتانی پڑیں گی۔ یہی سوچ کر وہ اماں جی سے کہنے لگا، دوائیں دی ہیں ڈاکٹر نے، وہ کھا رہی ہوگی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ یسرا کو کہہ دینا، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ آفس کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اماں جی اس کا بہت ہی خیال رکھتی، بار بار اس کو یہی تلقین کرتی کہ وہ اپنا خیال رکھے، خوب کھایا پیا کرے، اور وہ ان کی باتوں پر مسکراتی رہتی۔ رکشے کی کوئی تلخ باتوں کے باوجود یہ گھر اس کے لیے جنت بن گیا تھا۔ ہر کوئی اس کا اتنا خیال رکھتا جیسے کہ وہ ایک چھوٹی بچی ہو۔ اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے کا، اس کی دوائیوں کا۔ دن بہ دن وہ تیزی سے صحت مند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی چھائی رہتی۔ اکثر ہی یاور بھی اس کے کمرے میں اپنی رات گزارتا، اس کا خیال رکھنے کے احساس سے، تاکہ اگر رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً اسے پتہ چل جائے۔ لیکن ایک انسان ایسا تھا جو اندر ہی اندر حسد کا شکار تھا۔ وہ ان کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھی رکشی۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے جس طرح سے اسے دوسری شادی کی اجازت دی تھی، وہی جانتی تھی۔ دل ہی دل میں منصوبے بناتی وہ نہ صرف عروہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس کے ہونے والے بچے کو بھی اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ بس اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ تبھی ظاہر ہے یاور کے سامنے وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی، اماں جی کے سامنے مسکراتی رہتی، لیکن اس کی نگاہیں عروہ کو بہت کچھ کہتی تھی۔ اس قدر زہریلی اور حسد بھری نگاہیں کہ عروہ اس کی نظروں کے خوف سے کمرے سے باہر نہ نکلتی، جسم میں چھید کر دینے والی نظریں۔ یاور جب بھی نرمی سے عروہ سے بات کرتا، اگر رکشی اسے دیکھ لیتی تو اسے اپنی نفرت بھری نگاہوں کے احساس سے ہی مار دینا چاہتی تھی۔ اب کافی مہینے گزر گئے تھے، بس بچہ ہونے کے قریب ہی تھا۔ ڈیلیوری میں 1-2 ہفتے ہی باقی تھے، جب اچانک یسرا کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اماں جی کا جانا بہت ہی ضروری تھا، اور یاور آفس میں تھا۔ وہ ساری ملازموں سے اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود یسرا کے سسرال چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے یاور کے پاس فون کر دیا تھا۔ رکشی جو اندر ہی اندر منصوبے بنا رہی تھی، آج اماں جی کے جانے کے بعد میدان صاف دیکھ کر اس کے شیطانی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بے دہانی میں کمرے سے نکلی۔ اسے بہت ہی بھوک لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی وہ نیچے جا رہی تھی، جب اچانک اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ کوئی چیز تھی چکناہٹ والی جو سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گر گئی تھی۔ عین اسی وقت یاور شاہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ اسے یوں سیڑھیوں سے گرتا دیکھ کر جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا تھا، لیکن بہت ہی دیر ہو گئی تھی۔ عروہ کے خون آلودہ کپڑے بتا رہے تھے کہ اس کی حالت کتنی سیریس ہے۔ تبھی رکشی چیختی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ ارے کیا ہوا اسے؟ وہ احتیاط سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، کہیں خود بھی سازش کا شکار نہ ہو جائے، لیکن وہ عروہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ بازوں میں اس کا وجود اٹھا یاور اسے ہسپتال لے کر بھاگا تھا، جہاں ڈاکٹر کی جدوجہد نے اس کی زندگی اور اس کے ہونے والے بچے کی زندگی بچا لی تھی، وہ بھی آپریشن کر کے۔ اماں جی بہت ہی صدمے میں تھی۔ اس خوشی کا وہ بہت ہی دھوم دھام سے استقبال کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کس کی دعائیں رنگ لائی تھی کہ ہونے والے بچے کی جان بھی بچ گئی تھی، اور ماں کی بھی۔ یاور حیران تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری کیسے۔ رکشی بھی ہسپتال میں تھی۔ وہ گھر کسی کام سے آیا تھا جب اس کی نظر ماسی پہ پڑی۔ وہ گری کیسی سیڑھیوں سے؟ تم صفائی تو کرتی ہو نا گھر کی؟ اس کا گرنا ماسی کے لیے جان کا عذاب بن گیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں پولیس میں کمپلین لکھوا دوں گا۔ ابھی پولیس آئے گی اور تمہیں پکڑ کر جیل میں لے جائے گی۔
तुमने अपनी लापरवाही की वजह से न सिर्फ मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, बल्कि मेरी बीवी भी अपनी जान से जाती। वो जहर आलूदा हो रहा था। मुझे माफ कर दी साईं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, खुदा के लिए। लेकिन आज खास तौर पर मुझे रक्षी ने ही कहा था कि मैं सर्फ से सीढ़ियाँ धोऊं। रोजाना तो मैं अच्छी तरह से साफ करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सर्फ से नहीं धोया था। इससे तो हर बंदा फिसल जाता है। वो साकित रह गया था। पहले तो वो कहने लगी कि तेल ला कर दो मुझे। जब मैंने इनकार किया तो जबरदस्ती मुझसे सर्फ फेंकवा दिया सीढ़ियों पर। ऊपर से खुद ही उन्होंने पानी भी डाल दिया था। यावर के जिस्म में जैसे जान ही ना रही थी। वो बेहिस्सो हरकत था। फिर मासी से कहने लगा, ठीक है, ये बात तुमने मुझे बताई है, किसी और को मत बताना। ये कहते ही वो बाहर चला गया था। फिर 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद उर्वा उस बच्चे को लेकर घर आ गई थी। नन्हा मासूम सा फरिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल अपना बाप जैसा। लेकिन वो बार बार रक्षी को देखने पर मजबूर था, जिसके चेहरे पर हसद की आग साफ दिखाई देती थी। तभी उसी रात वो उसके सामने चला आया। मुबारक हो, तुम माँ बन गई हो। कैसी महसूस कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की, वो मसनूई मुस्कुराहट से कह रही थी। खुशी तो तुम्हें जब होती रक्षी, जब तुम दिल से इस खुशी को महसूस करती। लेकिन तुम तो मुझसे मेरी खुशी ही छीनना चाह रही थी। उस दिन तुमने जानबूझकर रक्षी को घिराने की कोशिश की, मेरे बच्चे को मारने की। सब बता दिया है मासी ने। रक्षी की रंगत जर्द पड़ गई थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी वजह से उस लड़की को छोड़ दूंगा, उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो बच्चे की ख्वाहिश ही नहीं। फिर तुम उसे कैसे पालोगी? मैं ख्वामख्वाह ही अपने बच्चे को उसकी माँ से जुदा करूं, इसलिए मैंने उसे तलाक ना देने का फैसला किया है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, चाहो तो अभी अपने घर चली जाओ या फिर अपनी सौकन को बर्दाश्त करती रहो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो तकलीफ मैंने उसके चेहरे पर देखी है, अगर तुम देख लेती तो शायद तुम भी अपने आप को एक मुजरिम ही तस्वर करती। ठंडे लहजे में कहता यावर कमरे से बाहर चला गया था। वो पत्थर की बुत की तरह साकित खड़ी रह गई। उसके हाथ कुछ ना आया था। हसद और जलन में यावर के दिल से उसकी मोहब्बत छीन ली थी और वह जर्द चेहरा लिए अपने बच्चे को देख रही थी, जो अम्मा जी की गोद में था। किस कदर खुश थी, लेकिन वो अपने अंजाम का सोचकर दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी। तभी वो कांपती आवाज में कहने लगी, अम्मा जी, क्या आप यावर मुझे तलाक दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको औलाद दे दी है। अम्मा जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ना मेरी बेटी, ऐसे बातें ना कर। वो भला तुझे क्यों तलाक देगा? तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और इसका बदला हम तुझे ऐसे दें? इतने एहसान फरामोश नहीं है। तू बेफिक्र हो जा, तेरी जिंदगी की खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरे सर है। अम्मा जी ने उसकी परेशानी सुनी तो वो हैरान रह गई। यावर मुस्कुरा के अंदर चला आया। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में उर्वा के लिए नरमी और मोहब्बत थी। आप बता दे अम्मा जी इस लड़की को कि हम इतने जालिम नहीं जो हम अपनी लाडली औलाद से उसकी माँ को छीनेंगे। तुम हमेशा यही रहोगी इसी घर में मेरी बीवी बनकर। उर्वा के चेहरे पर बहार आ गई थी। वो अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। रक्षी अपना समूह लेकर रह गई। उर्वा की इस घर में हैसियत मजबूत हो गई थी, जबकि वो अपनी हसद की वजह से यावर के दिल से उतर गई थी। शायद हासिद लोगों का यही इंजाम होता है। खुशियाँ और मुसरतों ने शाहवेली में दस्तक दे दी थी। बाज दफा मजबूरी में किए गए फैसले भी खुशियों का बायस बन सकते हैं। यही यावर शाह की जिंदगी के साथ हुआ था। अब उसे लगता था कि अम्मा जी ने उसकी दूसरी शादी का फैसला गलत नहीं किया था, क्योंकि उसे औलाद जैसी नेमत जो मिल गई थी। और यहीं पर हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इस तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।